ہمارے جسم میں کئی سسٹمز ایک ہی وقت میں کام کرتے ہیں، جن میں سے ایک اہم سسٹم ڈائجسٹو سسٹم بھی ہے، اور آج ہم اسی سسٹم پر بات کریں گے۔ کھانا کھانے سے لے کر اس کے ہضم ہونے تک کے تمام پروسیس کو ڈائجیشن کہتے ہیں۔ آئیے آج آپ کو ہمارے جسم میں ڈائجیشن اور ڈائجسٹو سسٹم کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ہمارا ڈائجسٹو سسٹم کئی آرگنز اور گلینڈ سے مل کر بنا ہے، جو کھانا کھانے کے بعد اسے ہضم کرنے یعنی ڈائجسٹ کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں، ہمارا جسم اسے باریک ذرات میں تبدیل کر دیتا ہے تاکہ اسے ہضم کرنے میں آسانی ہو اور ویسٹ مٹیریل اخراج بھی کیا جا سکے۔ منہ سے لے کر اخراج تک ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کے زیادہ تر آرگنز ایک ٹیوب کی شکل میں ہوتے ہیں، جن میں کھانا سفر کرتے ہوئے ڈائجیشن کے مختلف عمل طے کرتا ہے۔ ہمارے منہ سے لے کر اخراج تک ایک لمبی بل کھاتی ہوئی ٹیوب ہمارے کھانے کو مختلف طرح کے عمل سے گزارتی ہے، جس کے دوران ہمارا کھانا ہضم ہو جاتا ہے اور ویسٹ مٹیریل جسم سے الگ ہو جاتا ہے۔ چند اور آرگنز بھی ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کا حصہ ہیں، جو ڈائجیشن کے دوران مختلف طرح کے کیمیکلز کا اخراج کر کے ڈائجیشن کو پورا کرنے میں مدد دیتے ہیں اور اس عمل کو مزید آسان بنا دیتے ہیں۔ ڈائجیشن کا پروسیس منہ سے شروع ہوتا ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہوئے اسے منہ میں چبا چبا کر چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس عمل میں ہمارے منہ میں پائے جانے والے تھوک کے گلینڈز ہماری مدد کرتے ہیں۔ تھوک میں شامل اجزاء ہمارے کھانے کو چبانے میں مدد دیتے ہیں اور ہمارا کھانا پہلے سے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر مزید عمل سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کھانا منہ میں چبائے جانے کے بعد جس نالی میں داخل ہوتا ہے، اسے ایسوفوگس کہتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ کھانے کو منہ سے معدے تک لے جانے والے راستے کو ایسوفوگس کہتے ہیں۔ ایسوفوگس ایک لمبی ٹیوب ہوتی ہے جس کی اندرونی دیوار میں موجود مسلز کی یکساں حرکت کھانے کو نیچے معدے تک لے جانے میں ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے۔ جیسے ہی کھانا معدے میں پہنچتا ہے، معدہ مختلف قسم کے کیمیکلز خارج کرتا ہے۔ اس میں سب سے تیز کیمیکل کو گیسٹرک ایسڈ کہتے ہیں۔ یہ کیمیکل خوراک کو مزید چھوٹے ذرات میں تبدیل کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ معدے میں کیمیکل پروسیس سے گزرنے کے بعد کھانا اسمال انٹسٹائن یعنی چھوٹی آنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ چھوٹی آنت کے پہلے حصے کو ڈیوڈینم کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو جوجنم اور آخری حصے کو ایلیم کہا جاتا ہے۔ چھوٹی آنت میں نظام ہضم یعنی ڈائجسٹو سسٹم کے دوسرے اعضاء سے بھی مختلف انزائمز شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ انزائمز چھوٹی آنت کی اندرونی دیوار سے نکل کر خوراک میں جذب ہو جاتے ہیں اور کھانے کو مزید باریک ذرات میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ چھوٹی آنت کے بعد کھانا بڑی آنت میں شامل ہو جاتا ہے۔ بڑی آنت میں ہضم کے عمل کے دوران کھانے میں سے پانی اور سوڈیم کی طرح کا ایک کیمیکل جسے الیکٹرولائٹ کہتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں۔ بڑی آنت کے پہلے حصے کو سیکم کہتے ہیں، جو کہ اپینڈکس سے جڑا ہوتا ہے۔ بڑی آنت میں مختلف طرح کے بیکٹیریا خوراک کو ہضم کرنے میں ہماری مدد دیتے ہیں۔ اس کے بعد کھانا بڑی آنت میں سے ایک نالی میں سے زگ زیگ طریقے سے گزرتا ہوا نالی کی آخر تک پہنچ جاتا ہے۔ عمل کے آخری حصے میں پورے عمل کے بعد بچ جانے والا ویسٹ مٹیریل ریکٹم نامی حصے میں تب تک کے لیے جمع ہو جاتا ہے جب تک اخراج کے راستے جس سے اینس کہا جاتا ہے اس کے ذریعے سے جسم سے باہر نہ نکل جائے۔ تو یہ تھا ہمارا ڈائجسٹو سسٹم۔ کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔